بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک باحجاب خاتون نے کہیں جانا تھا۔ وہ گھر سے نکلی بس میں سوار ہونے کے لیے۔ وہ بس اڈے پر پہنچی۔ اسے ایک ٹھوکر لگی اور وہ گرتے گرتے بچی۔ ایک ماڈرن لڑکی پاس ہی کھڑی تھی۔ وہ غصے سے بولی، یہ تم نے کیا پہنا ہوا ہے؟ بس کنڈکٹر آوازیں لگا رہا تھا کیونکہ بس نے ابھی نکل جانا تھا۔ وہ جلدی سے بس میں سوار ہوئی اور اسی لڑکی کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی۔ وہ اس لڑکی سے مخاطب ہوئی اور کہنے لگی کہ یہ حجاب میں نے تمہاری خاطر پہنا ہوا ہے، ایسا لباس میں نے تمہارے لیے پہنا ہے۔ وہ ماڈرن لڑکی حیران ہوئی اور کہنے لگی، میرے لیے کیوں؟ یہ بات بڑی بے پرواہی سے کہہ کے وہ اپنے فون میں مصروف ہو گئی اور ساتھ اسے بھی کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا اتنی گرمی میں یہ پہنو۔ باحجاب خاتون نے کہا کہ میں نے یہ تمہاری خاطر ہی پہنا ہے تاکہ ایک دن تمہارا شوہر جس نے تم سے نکاح کیا ہے، تم نے بھی اپنی زندگی اس کے نام لکھی ہے، تم دونوں نے عہد کیا ہے کہ تم لوگ ایک دوسرے سے بے وفائی نہیں کرو گے۔ وہ شخص جس نے یہ عہد کیا ہے وہ کسی غیر عورت کی طرف نہ دیکھے، اس کی طرف دوستی کا ہاتھ نہ بڑھائے، کسی اور عورت کے حسن کی طرف مائل ہو کر تم سے بے وفائی نہ کرے، کسی اور کی زلفوں کا اسیر نہ ہو، تمہاری ازدواجی زندگی خراب نہ ہو جائے اور تمہارے گھر میں لڑائی جھگڑے نہ ہوں۔ باحجاب عورت نے کہا کہ اس لیے میں نے اپنے اوپر سختی کر کے تمہارے گھر کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ میں گرمی کی شدت میں بھی اپنے جسم کی نمائش نہیں کرتی تاکہ کوئی مرد اپنے گھر کی خواتین سے خیانت نہ کرے۔ اس نے کہا کہ میں بھی تمہاری طرح عورت ہوں، میرا بھی دل کرتا ہے میں ماڈرن بنوں، مہنگا سا فون ہاتھ میں پکڑ کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کروں، قیمتی کپڑوں کی نمائش کروں اور لوگوں سے داد وصول کروں، لیکن میں شادی شدہ ہوں اور میں اپنے شوہر کے ساتھ خیانت نہیں کروں گی۔ کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ میرے پہ صرف میرے شوہر کا ہی حق ہے۔ اگر میں اپنا عہد نبھاؤں گی تو مجھے یقین ہے کہ میرا شوہر بھی میرے ساتھ بے وفائی نہیں کرے گا اور وہ کسی اور عورت کی طرف نہیں دیکھے گا، کیونکہ نیک مرد نیک عورتوں کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ سن کر وہ ماڈرن سی لڑکی شرمندہ سی ہو کر کہنے لگی کہ میں نے اس نظریے کو کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا۔ باحجاب عورت کہنے لگی کہ اب تو مغربی عورت بھی حجاب کی طرف آ رہی ہے۔ وہ سیکھ رہی ہے کہ حجاب کس طرح کرنا ہے اور اپنے آپ کو گندی نظروں سے کس طرح محفوظ رکھنا ہے تاکہ ان کے ساتھ ساتھ دوسری عورت کے گھر بھی محفوظ رہ سکیں۔ اس وقت مغرب میں خاندانی نظام تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ نہ مرد عورت پر یقین کرتا ہے اور نہ ہی عورت مرد پر یقین کرتی ہے۔ کوئی بھی جگہ ہو، ہر جگہ دنگا فساد شروع ہو جاتا ہے۔ دین اسلام نے صرف عورتوں کو ہی حجاب کا پابند نہیں بنایا، بلکہ مردوں کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ بن کر رہے اور کسی غیر عورت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں بچپن سے ہی حجاب کی ترغیب دی جاتی ہے اور حجاب کرنا سکھایا جاتا ہے۔